کہ کیا جادو کی وجہ سے مریض پر جسمانی کیفیت پہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ مطلب کیا وہ بیمار ہو سکتا ہے، جسم کا بھاری ہونا یا سر درد وغیرہ ہونا، اس طرح کا کیا کوئی معاملات ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی قاری صاحب، اس حوالے سے بتائیے گا۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، ما بعد۔ عدنان بھائی، جادو کی وجہ سے مختلف مسائل کا بننا یہ ممکن ہے، اور جادو کی وجہ سے یعنی کوئی بیماری بنتی ہے یا کوئی بیماری لگتی ہے، کوئی انسان کو کسی بھی حد تک بیماری اثر انداز ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو آپ نے ایک تو بیماریوں کا ذکر کیا یا کیفیات کا ذکر کیا ہے، ہمارے ہاں یہ بڑی پرابلم چل رہی، سر کا درد کرنا، جسم کا بھاری ہو جانا، جسم کا نڈھال ہو جانا، اور سانس کا پھولنا، گھبراہٹ ہونا، یہ ایک دو پرابلمز ایسی ہیں جس کو ہر بندہ جادو جنات کہتا ہے، مانتا ہے، سمجھتا ہے، کیونکہ یہ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ عموماً یہ پرابلمز ٹیسٹوں میں نہیں آتی۔ اب بندہ کہتا ہے جی میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، اس نے میرے جو ہے وہ ECG تک کی ہے، میرے ٹیسٹ کیے ہیں جی، میرا سارا کچھ کیا ہے، میری شوگر نہیں تھی، میرا بلڈ پریشر نارمل تھا، میرا یہ تھا وہ تھا، اب وہ کنفرم کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ جادو ہے۔ میں اس چیز سے ڈینائی نہیں کرتا کہ جادو کی وجہ سے ایسے نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، لیکن میرے تجربے میں جو زیادہ 90% مسئلے آئے ہیں وہ اس طرح کے آئے ہیں جو آپ کے سوال کے مطابق میں اس کے جواب میں بتا رہا ہوں کہ میرے تجربے میں جو مسئلے میں نے فیس کیے ہیں وہ اس طرح کے آئے ہیں کہ میں نے مریض کو چیک کیا، اس کو نارملی چھوٹا سا مسئلہ نکلا، سٹمک ایشو اس کو نکلا، یا اس کو کوئی اور سر کے درد کی کوئی اور وجہ نکلی، کوئی نظر کی وجہ سے نکلا، کچھ بھی، زیادہ تر سٹمک ایشوز کی وجہ سے۔ اب اس کی وجہ سے جب ایسیڈیٹی وغیرہ بڑھتی ہے، جب اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کی پوری باڈی افیکٹڈ ہوتی ہے، گھبرانا وغیرہ یہ سارے اب گھبراہٹ اور سانس اور یہ سر کا درد اور کھچاؤ، اب یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب بندہ کہتا ہے جی میں نے ٹیسٹ کروا لیے ہیں لیکن مجھے فرق نہیں پڑ رہا اور جادو ہے، مجھے کنفرم کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اچھا پہلے نہیں ہوتا اس پر جادو، جب وہ کہہ کے خود جادو کر لیتا ہے۔ آپ جب جادو کو بار بار بلیم کرتے ہیں، جنات کو بار بار بلیم کرتے ہیں، یہ ایک طرح سے ان کو دروازہ کھول کے دعوت دینے والی بات ہے کہ آ جاؤ، میں اپنا دروازہ کھول رہا ہوں، اندر داخل ہو جاؤ میرے۔ ایک طرح سے اپنے اوپر، میں کہتا ہوں اپنے اوپر خود جادو کروانے والی بات کہ جب ہم بلیم دیتے ہیں کسی چیز کو اور وہ بار بار جو ہے ہم اس کو کرتے ہیں کہ یہ جادو کی وجہ سے ہے، تو وہ جادو نہ بھی ہو، وہ جادو ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کو طاقت ملتی جب اس کو بلیم کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان سے نکلنا ہے۔ اگر ہم ان سے نہیں نکلیں گے تو شیطان تو ہمیں کنٹرول کر لے گا، اور جب ہم جادو کو ہی منسوب کریں گے تو شیطان تو ہمیں جو ہے وہ جادو کر دے گا اور ہم پر مسلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو میرے سے ڈرتے بڑے ہیں، کیونکہ یہ تو جو ہے ہر چیز کو میرے اوپر ڈال رہے ہیں، میں نے کام کیا بھی نہیں پھر بھی مجھے کہہ رہے ہیں، تو وہ تو ایسے چوڑا ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے چوڑا ہو جاتا ہے جیسے ایک اجرا ہے، ایک کمرہ ہے، اس طرح اتنا موٹا ہو جاتا ہے جب تم اس کی طرح منسوب کرتے ہو۔ تو جب اس کی نہیں مانتے وہ ذلیل ہوتا ہے، سکڑ جاتا ہے جیسے مکھی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، میرے تجربے میں اس طرح کی بیماری، اس طرح کے مسائل بہت کم آئے ہیں۔ ہاں میجر بیماریاں بسا اوقات نکلی ہیں جادو کی وجہ سے، اور ان میں آنکھوں کی بینائی چلے جانا، اور اسی طرح کوئی بہت جو ہے وہ آگے تک کی بیماریاں، بہت بڑے بڑے مسائل
وہ بن سکتے ہیں، میں اس چیز کو وہ نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر جو چیز چل گئی ہے، عام روش کو ختم کرنے کی یہ میری کوشش ہے کہ لوگوں کے ذہن سے یہ چیز کو نکالا جائے کہ میرے بھائی ہر چیز جادو جن نہیں ہوتی، آپ اس چیز سے نکلے۔ جب آپ اس چیز سے نکلیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اور ساتھ میں دوسرا میڈیکلی ٹریٹمنٹ بھی چلائے۔ میں نے آج تک کسی کو منع نہیں کیا کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں کروانا، کیونکہ یہ سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں جس طریقے سے دوائی کو بنایا جاتا تھا، وہ ہنڈیا چولہے پہ رکھ کے اس کو پکایا جاتا تھا، جو بھی طریقہ کار تھا۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی جب ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو ہماری جو ہے وہ دوائی بنانے والی وہ ہنڈیا جو ہوتی تھی وہ چولہے پہ ہوتی تھی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے میڈیسن کھانا، یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ کا گھٹنا باندھ کے اس کو چھوڑو باڑے میں، ایسے ہی نہ چھوڑ دو کہ اللہ کے سپرد، میں کھیتوں میں چھوڑ کے آؤں، اللہ کے سپرد منع فرمایا اس چیز سے۔ تو پتہ چلا کہ اپنا حل کر کے پھر اللہ کے سپرد کرو، اپنا میڈیکل علاج کروا کے پھر آپ روحانی علاج بھی ساتھ میں جاری رکھو۔ صحیح بات۔ ممکن ہے ہمارے سامنے کئی بار ایسے ہوا ہے کہ اللہ کے فضل سے ایک بار نہیں کئی بار کہ ہم صرف روحانی علاج کرتے ہیں، اس کا میڈیکلی مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ حل کر دیتے ہیں۔ قرآن شفا ہے میڈیکلی بیماریوں کے لیے بھی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ دوسری چیزوں کا میڈیکلی علاج بند کروا دیتے ہیں۔ اب ایک بندے کا کوئی زخم ہے، ٹھیک ہے جی، اب روحانی علاج بھی اس کا چل رہا ہے، اس کو پٹی تو بدلنے کی اجازت دیں۔ میں مثال دے رہا ہوں کہ ہم اب میڈیکلی ٹریٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ اس کی ڈیلی پٹی بدلی جائے، ٹھیک ہے۔ اب روحانی معالج کو اس بیماری کے بارے میں نہیں علم کہ کیا ہے، وہ نارملی کلی طور پر جو علاج ہوتا ہے روحانی بیماریوں کا وہ کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دے دوائی اور میڈیسن۔ اب اس نے چھوڑ دی اور اس کو وہ پٹی نے تنگ کیا اور زخم بڑھا اور سارا معاملہ خراب ہو گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معاملات میں فرمایا کہ یہ دنیا داری کے معاملات ہیں، ان کو اسی طریقے سے ڈیل کرو۔ تو جادو جنات کی طرف ہر چیز کو منسوب نہیں کرنا چاہیے، دونوں طرح علاج کروانا چاہیے، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔